واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ دیتے، لیکن انہوں نے کہا دیکھیے اصل قاتلات اسی وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا۔ کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو۔ اور یہ مدینہ نبی کے اندر ہوا، تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی بنو امیہ کے ہاتھ میں بیٹھنے کی، بالآخر اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے ضمانت نہیں کی۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے۔ کسی نے حکومت کی چیلنج نہیں کی ہو، ووٹ کر لیجیے اس بار۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں کوئی انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو۔ اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے نیوی پاؤ، اس طور کے وقت کو گزارو۔ اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے جو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی، جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سب جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، وہ یا کہ چھٹ گئے اسلام کے لبادے۔ لیکن وہ تھے کسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہو۔ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہو، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، آپ کو نظر آتی۔
باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وجہ ہے؟ یہاں کیوں نہیں؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ادا کہ 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم. یہ گویا کہ صرف صورت حال ہے کہ آپ تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ. اس میں ایک چیز سیدھی یا اس سے بہت نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکائی. لیکن نتیجہ عمل ظاہر ہوا. ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مانا، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں. یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ مصفر دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے. ودن آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق تھے، وہ ہے ہمالیہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے. ودن آئرن فسٹ انہوں نے ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کسی قبل، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی، سلطنت روما کیسر روم، ہیراکلیس ہرقل تھا اس وقت کا وہ واحد صورت ہے جس سے مملکت تھی. خسرو پرویز نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی. ماکوکس پیٹری آرڈنر تھے تو اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے دعوی مبارک گیا 300 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے، جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی. اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے. البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پخچے ہو گئے. اس نے حضور کے نام فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاکار دیا ہے، اس کے فکرے کر دیے. بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجیے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے، آج رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہاں کیوں نہیں؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ نصیحت منصیہ ہو گئی، وجود لے گا. لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جنگیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈن تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو. اس نے کہا اچھا مجھے پانی پلا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے. پانی کا کٹورا کہ مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے. ہاں ہمارا بات آ گیا. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا. کرو مجھے قتل کیسے کرو گے؟ میں نے وہ پانی تو نہیں پیا. اس سے اپنے آپ کو بچایا. وہ تو شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا. اس کی سالش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا. یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشن موومنٹ تھی. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ساری چکی کی کیسے چلے گی. یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں. چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی. آپ کلی ہے اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی ڈوب گئی. آپ اچھا لہٰذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی. اس قدر صاحب مشورہ کرنے دیا تھا. بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہٰذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ لا اتخاف ہوا. اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے. یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لی. مذاہب کی ہے جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ مملکت میں سے مملکت مملکت ایران رومی سلطنت کی 2 بھاگیں مسلمانوں نے توڑ دی. شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا. لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی. لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل دیا پاچا ہو گیا، ختم. اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی. مشرکین عرب سے اس کا میں بیان کر چکا ہوں. ان کا پہلا وار حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں ہو گیا. دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران. لیکن جو
یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم مدینہ نمایاں۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مخلوق ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہے، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بہت زیادہ نہیں سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے انہیں کے رشت مبارک سے وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے کس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاکہ کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سیز بال جسے دنیا جاتی ہے، جس کے نام سے توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے، توحید تثلیث حاصل، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث کی۔ نمبر 2 شریعت موسیٰ کو ساقط کر دیا، لہذا ابولزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیٰ تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ساقط کر دیا۔ نمبر 3 اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئنز کے اندر غیر یہودیوں، حالانکہ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں صرف یہودیوں سے جناب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام۔ بعد میں لبادہ اوڑھا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی شعور تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کرتا۔ آج کہاں ہے وہ دین مسیح؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت میں ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت ایسا۔ یہ سیج پال ہے جس نے اسے مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے، so it should be called Paulism، اور یہ ایک آدمی کا تھا۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع صفانی کے فوراً بعد 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا۔ یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس میں میں نے تفصیل کیا۔ یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے صرف ایک یہودی تھا، جو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر جو روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے چاک چاک۔ یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو لیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کامتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کام رہا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھے، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت کچھ تھا۔ بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج پہلے تشیع میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت تو تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ چلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھا؟
یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اور تھا جس نے چند عقیدوں کی اشاعت سنی. سب سے پہلے حضرت علی کو خدا گاڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار تھا، اور عیسائیت میں پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خدا کا اوتار خدا ہے. نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کو اول موسٹ حضرت علی نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ 2 غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس میں جو قبائلی عصبیت ان سے پڑکایا ہے. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے بدلے مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شعبت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے پڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان جب پلشتی مقابلہ مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہو رہی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ آدمیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت خیر کی تھی، لیکن جب پلشتی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر اس شخص نے اس غلامی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور کے بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا. یہ بات سچ ہے. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپتش بنو ہاشم. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں کہہ سکتا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. وہ تو یہ خلافت نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سوتا دو قصاص کو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی اعزاء و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عزم، خدمت، شجاعت، مسافرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرب والے دن واقعہ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائف میں شرف جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلے سے. لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کیوں کروں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو داغ مجھے وہ پہنچنے بھی نہیں دے گی علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے سے نہیں چلتے. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیر اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ یو کین اسکورٹ می، میرے لائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں. وہاں بہت عادت ہے وہاں پہ جا کر سے معاملہ کریں گے، لیکن انہوں نے قتل کی. اصل قاتلات وہی سب آئے. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے یہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے کی سٹنگ
and keep waiting. See, that's all. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ مئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، باقی کو چیلنج بھی نہ کرے. ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، تو ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوائی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس سب میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دیے. عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، بھر رہی ہے کہ بھائی اب فوت کی زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز پر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے دینا ہے. لیکن نہیں، گولیاں کھائی جائیں گی. یہ جذبہ بنی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبات نہ بولنے کی دراکر ہے. یہ میں واقعہ صاحب کو کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہ بیٹھی ہوئی ہے، رکھ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کو، اور سنی سن کوئی حرکت نہیں. تو اب تو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. ادھر حقیقت وہ دوسرا بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے ٹوٹ تھی، یہ اہل تشیع پہ ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے پیسہ پاک شاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے. مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات، وہ بادشاہ اس کو بھاگتا پاؤ قربانی کی. یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنی کسی مقصد کے لیے. مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے. ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے. ایکسٹریم رائٹسٹ. اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کی ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا بروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر بھی، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ اقتداء کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. یہ اہل سنت کا موقف نہیں. حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا. وہ ابھی معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی. نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں. نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا. یہ رسول کے ساتھ رسول نے کا تذکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محبت کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. جو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی. جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابی معاویہ بھی کافر ہے، عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث و طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے باب؟
اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے۔ دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے۔ جس زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا درخواست کیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اس اصول کو ساتھ میں رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا۔ میرے نزدیک تو یہ عقیدہ بھی کہ فلاں دوا سے فلاں مرض دور ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم ان چیزوں کو ذرائع کے درجے میں رکھ کر استعمال کریں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں سمجھیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ بہتر سے بہتر دوا بھی شفا نہیں بخش سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے بغیر کسی ذریعے کے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یہ جو ہے ایمان کی بات۔ باقی ذرائع میں اگر کوئی جھاڑ پھونک میں کوئی مشرکانہ کلمات نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، بلکہ کوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو، تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ توکل کے بارے میں حضور نے متوکلین کی صفات میں یہ فرمایا ہے، لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے۔ دوا کا جہاں تک معاملہ ہے، دوا ہے سنت، دوا کرنا سنت ہے، لہذا دوا جو ہے عام جو یعنی طبیب کی دوا، ڈاکٹر کی دوا، وہ علیحدہ شے ہو جائے گا۔ اس میں بھی یہ یقین نہ رکھیے کہ شفا اس دوا میں ہے، بلکہ یقین تو یہ رکھیے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسنون ہے علاج کرانا، تو ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے علاج کرا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ جھاڑ پھونک کرانا حضور سے ثابت نہیں، لہذا وہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ تو اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور حضور نے ترغیب یہ دی ہے، حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہوگے پوچھا کہ آپ نے فرمایا یہ متوکلون ہوگے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا کہ متوکلون کون ہے، تو ان کی صفات میں حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ وہ نہ لا یقون ولا یسترقون، نہ وہ کہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ۔ اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے یہ سیدت و آیات قرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں، حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے سورہ قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوری۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی لی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم
خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو وہ یاد احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الحی ہے اور قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر نبی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے۔ ہاں اس کے لیے اللہ اجازت دے دے، استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی 2 آیت، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی 2 آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے 4 رکوع، تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات میں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے استعارہ مراد۔ وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی، ایک آدمی آپ سے براہ راست سے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح یہ جو کج کولاہی ہوتی، کولا جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سن کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کولاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تو ساٹی الناس، جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ رہو تو وہ یہ کہ ضرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو گیا، and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے آ کر زیرو ہو جائے۔ کون مثقال ذرۃ من کبر، کوئی مثقال ذرہ پھر آ گیا یا تکبر ہوگا، اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو اب میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، والمتکبر
المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی ضائع ہو جائے گا۔ ولا تصعر خدك للناس، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے۔ درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں چگ جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، خط آ گیا ہے تو اب اس کو چپ جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا ہم نہ کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ورع جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، کوئی اور لفظ ذہن نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرا، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخر رکوع میں بھی آیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے شافا، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، وہ متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آپ نے رکوع وہ جو ہمارے منتخب حساب سے ہے وہ تفصیل سے ہم پڑھیں۔ تو ولا تصعر خدك للناس ولا مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، جب انسان اپنی چال پہ یہی تمکرت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سب افتعال بنا۔ اختیال انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ وہ چاہو، عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے کے پاس ان جو مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لکو اونٹ کے معنی سے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ، کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اب اس کے بعد کو جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، پالنے کی علیحدہ ہے، پالنے کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جس کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تاج کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں وہ بار کیا ہے کتھی کتھی، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج ہے، محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ موقع ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر آئے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ ان کو جو مسائل تنبیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی، یہ انحصار ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس قریب مضمون کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرہ کو ہوتی، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی، ٹرانکولائزرز انہیں کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند دیا۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے تھے، یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے، غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ پہ، وہ کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا، اپنے چمڑا ہوا فوکل کھا کے گرا اس کے فتاؤں کے ساتھ، اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا، پیدائش کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے
دب توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے. ٹک دیدم دب نکشی تو جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے فلولا اذ کنتم غیر مدینین ترجعونها اذ کنتم صادقین. واپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے بندے سے چھڑا دو اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہے. نہیں جا رہا ہے رو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر اس کا سبب تلاش کرتے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا اس سے نجات کیسے نروان کیسے ملے گا. پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر لے آئے شیر خاک بچہ چھوڑ کر کے محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھرا ہے کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہے کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے. بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبیل کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا ہے. عیسائی کس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے اللہ کا بیٹا کو ہم نہیں مانتے لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم. اسی طرح کو تبدیل کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم all is pain all is suffering all is agony سروم دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے غم قید حیات مند غم اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کے صف میں آ گیا بس لیکن نہیں انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب طلبی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی پر. تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کیے زیادتی ناانصافیت کے آؤ اس آپ کو حیوان سے یہ محاسبہ نہیں. نباتات اور حیوانات اس سے بڑی انسان ہے. اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی سورۃ الانشقاق یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا. جواب ٹھیک ہے ثم لتحسبن بما تعملون حضور کی خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں واللہ لتموتن کما تنامون خدا قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے اور رات کو سو جاتے. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا دیے جاؤ. ثم لتحسبن بما تعملون پھر تمہارا محاسبہ ہوگا. That grand accountability وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سی چھوٹی باتیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے ہم قدر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے اور ذرے کے ہم قدر بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ. انسان چیخ اٹھے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ اعمال نامہ کیسا ہے لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو